کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا کہ جو اپنی قبر میں تلاوت قرآن پاک کر رہے تھے۔ بڑا ہی کمال کا واقعہ ہے، اور میری اور آپ کی یہ تمنا ہوگی کہ کاش ہمیں بھی تلاوت کا موقع، مرنے کے بعد قرآن پاک پڑھنے کا موقع دنیا سے چلے جانے کے بعد قبر میں نصیب ہو جائے۔ آمین کہیے۔ بڑا ہی پیارا واقعہ ہے۔ عن ابن عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں قال، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا داربا بعد اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خباءہ علی قبر، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ پر خیمہ لگایا، لیکن انہیں یہ احساس نہ ہوا کہ یہاں پر قبر موجود ہے۔ انہوں نے جیسے سفر میں لوگ خیمے لگایا کرتے تھے، انہوں نے بھی خیمہ لگا لیا اور خیمہ لگا کر وہاں پر رات کو گزارنا چاہا۔ لا یحسب انہ قبر، ان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہاں پر جو ہے وہ قبر موجود ہے۔ فاذا فیہ انسان یقرأ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک، جیسے ہی انہوں نے خیمہ لگایا تو دیکھا ایک شخص اس جگہ جہاں انہوں نے خیمہ لگایا تھا، قبر تھی، اپنی قبر میں سورہ ملک پڑھنے لگا۔ سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے۔ حتی ختمہ، یہاں تک کہ اس نے مکمل سورت اپنی قبر کے اندر پڑھی۔ فأتی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی ضربت خبائی علی قبر، اے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام، میں نے ایک جگہ پر خیمہ لگایا لیکن مجھے گمان نہیں تھا کہ وہاں پر قبر ہے۔ جب میں نے خیمہ لگایا تو صاحب قبر اپنی قبر میں سورہ ملک پڑھ رہے تھے، اور انہوں نے پوری سورہ ملک جو ہے وہ ادا فرمائی، یہاں تک کہ انہوں نے ایک مرتبہ سورہ ملک کی تلاوت مکمل کر لی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہی المانعہ ہی المنجیہ، یہ ایسی صورت ہے کہ جو کوئی اسے اپنی زندگی میں پڑھے گا اللہ تعالی عذاب سے نجات عطا فرما دے گا۔ کیا ہی پیارا قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے۔ میرے دوستو، ہر روز رات کو مغرب کی نماز کے بعد اپنی زندگی میں ایک مرتبہ سورہ ملک کو شامل کر لیجئے۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی نے بتایا کہ جو زندگی میں اس سورت کو پڑھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے قبر میں بھی اس کو پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی، اور نبی کریم علیہ السلام نے اس کی تصدیق فرمائی جب انہوں نے آ کر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ حال بیان کیا کہ قبر والا قبر میں قرآن پڑھ رہا تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا حقیقتاً یہ سورہ ملک کیا ہے، عذاب قبر سے نجات دلانے والی ہے۔ دوستو، وہ اشعار مجھے یاد آ گئے، میں تو میکش ہوں، میرے ہاتھ میں شیشہ گیا دم، اور تو مومن ہے، تیرے ہاتھ میں قرآن ہوتا، اپنے پڑھنے کو تو نے لندن سے مگوالی کتاب، گھر سے ہمسایہ کے قرآن بھی لایا ہوتا۔ آج جو ہے الماریوں میں پڑے ہوئے قرآن ہمارے تلاوت قرآن کرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اپنی زندگی میں مغرب کی نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ ملک کو کیا گئے شامل کر لیں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا گئے، ایک پل کی خبر نہیں۔ یارو یہ قرآن کام آئے گا، یارو قرآن کام آئے گا۔ ایک مرتبہ سورہ ملک لازمی اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ میں بھی ارادہ کرتا ہوں، آپ بھی کریں انشاءاللہ۔ اے اللہ تو ہمیں روزانہ توفیق عطا فرما کہ ہم روزانہ ایک مرتبہ جب مغرب ہو جائے بس دل میں خیال آئے کہ ہم 29واں پارہ کھولیں، اس کی پہلی سورت سورہ ملک کی تلاوت کرنے والے بن جائیں۔ کیا ہی شان ہے جو زندگی میں پڑھا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبر میں بھی انہیں یہ سعادت عطا فرماتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے اس کی گواہی عطا فرمائی ہے۔
آمین.